اس کے چاند اوپر تو خیر بہت شروع سے متنازع بنا ہوا ہے. اکثر پاکستان میں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, چاند کی دو تین دفعہ چاند نظر آ جاتے چاند ہیں. کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے میری بات سنیں. میرا آپ مذاق میں لے رہے ہیں لیکن اصل میں ایک بات پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو انہوں نے ینگسٹرز کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مراد سعید, حماد اظہر, شہریار افریدی, علی محمد خان, میں فاروق حبیب, شاہد خٹک, بالکل ینگسٹرز ایک نئی پود آئی جن کا بیک گراؤنڈ بالکل پولیٹیکل نہیں تھا. آئی ایس ایف سے, یوتھ سے آئے, اسکریچ کیا زیرو سے. اور ہمارا کوئی نہ ہماری طبقے کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, ان کے بچوں کو اور اولادوں کو بھی ان نکٹھے اولادوں کے مقابلے میں بھی حکومت اور پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہے. تو ہم ایک بریڈ ہیں, ہم ایک برانڈ ہے جو ہم یہاں پہ آئے ہیں اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. یہ ویسے قیامت کی نشانیاں ہیں کہ زرداری یا پھر بلاول بھٹو کرپشن کے بارے میں بات کرے, جن کا سر پیر کرپشن میں ڈوبا ہوا ہو, جن کے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ حرام کی کمائی کا ہو, جنہوں نے آنکھیں ہی کرپشن میں کھولی ہوئی ہوں, وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں کہ فلانا کرپٹ ہے. پہلے اپنے کرپشن کا تو حساب دے, جن کے صدقے کے بکرے جو ہیں. اور کسی ایک وزیر کا نام بتا دیں, کسی ایک وزیر کا نام بتا دیں, 73 سال کو چھوڑ دیں, ابھی یہ 2 سال میں جو کسی ایک وزیر کا نام جو کروڑ پتی ارب پتی نہ ہو. میں نہیں ہوں. آپ نہیں ہیں؟ نہیں, میں نہیں ہوں. پکی بات ہے. میں پکی بات. وہ دیکھیں اسٹیٹس کو میں نے تھوڑا ہے, میں نے فیوڈلز کا مقابلہ کیا ہے. جب میں جس ٹائم الیکشن لڑ رہی تھی تب بھی جمال لغاری نے میرے اوپر حملہ کروایا, پتھراؤ کروایا. ابھی بھی ظاہری بات ہے, تمل لغاری میں جا کے جب پرائم منسٹر عمران خان کے اور میرے نام کی وہاں پہ تختیاں لگیں گی, وہاں پہ پہلی دفعہ تمل لغاری میں جا کے پہلی دفعہ کیڈٹ کالج بنے گا. 85 کروڑ ہم نے کیڈٹ کالج کے لیے دیا ہے تاکہ ہم نے کہا ہمارے بلوچ بچے پڑھ لکھ جائیں, صرف بکریاں نہ چرائیں. ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے سرداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑھ لکھ جائیں, یہ ان کا بیسک رائٹ ہے. اگر ہم وہاں پہ پانی کی سہولت دیتے ہیں, ہم وہاں پہ روڈز دیتے ہیں, ہم وہاں پہ ڈیولپ کرتے ہیں, فٹ منرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی بناتے ہیں, کوئی سلیمان بناتے ہیں, تو اگر پہلی دفعہ تمل لغاری میں زرتاج گل ایک عام خاتون کے نام کی تختی لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ مکمل کر دیا, تو سرداروں کو تو وہ بات اچھی نہیں لگے گی, تو وہ پتھراؤ کریں گے. کسی نے کروایا یہ؟ جی جمال لغاری صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے بدلہ لیا ہے, کیونکہ مجھ سے بھی تو ایک پی ٹی آئی کے بچے نے سوال کیا تھا, تو سوال کا یہ تو آپ بریکنگ نیوز دے رہی ہیں مجھے, پی ایم ایل این کے لوگ تھے اس کے پیچھے. دیکھیں کھوسو نے اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ محترمہ کے اوپر اس طرح اٹیک نہیں کروانا چاہیے تھا. کھوسا صاحب اور دوست محمد کھوسا, انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ بلوچی روایت کے خلاف ہے, لیکن جمال لغاری صاحب نے انڈورس کیا. انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ہوا ہے, کیونکہ یہ ہم نے مجھ سے بھی تو سوال ہوئے تھے, تو یہ تو پتھراؤ بھی ہوگا, یہ تو غیرت بھی ہوگا. اور وہ جو بچے 3 پتھراؤ کر رہے تھے, کارروائی کریں گی کوئی اس کے اوپر؟ مائنڈ ہے, میں نے جواب اس کا یہی دیا تھا کہ آپ پتھراؤ کریں گے, آپ آوازیں کسیں گے, آپ آ کے, میں اس کا مقابلہ ڈیولپمنٹ سے دوں گی. اور جو میں نے پہلی وہاں پہ کیڈٹ کالج کا میں نے افتتاح کروایا, 28 سالوں میں پہلی دفعہ وہاں پہ کیڈٹ کالج جو ہے صرف بکس میں تھا, لیکن پہلی دفعہ میں نے اپنے ایجوکیشن منسٹر سے 85 کروڑ ان کو دلوایا. اور اسی طریقے سے کوئی سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی پوری بنوائی, اس کا اربوں کا جو ہے وہ بجٹ کروایا. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچ بچے ہمارے برابر آئیں گے انشاءاللہ, اور بہت ان میں پوٹینشیل ہے. وہ پتھراؤ کریں گے, ہم ڈیولپمنٹ سے جواب دیں گے, اور 2023 میں انشاءاللہ دوبارہ ان کی ہار مقدس جو ہے وہ ہار بنے گی. کیونکہ دیکھیں بزدل بندہ ہوتا ہے جو ہاتھا پائی پہ اور دشمنی پہ اور لڑائیوں پہ آ جاتا ہے. انسان کو شکست جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے تسلیم کرنی چاہیے. میں نے کوئی 3800 سے نہیں ہرایا, میں نے 38,000 ووٹوں سے اویس لغاری کو ہرایا ہے. تو وہ برداشت کریں تبدیلی کو, تختیاں بھی لگیں گی ڈیولپمنٹ کی, بلوچ ہمارے بچے جو ہے وہ ڈی جے خان اور سرائے کی ترقی کریں گے. ہاں یہ پتھراؤ کریں گے, لیکن ہم جواب ڈیولپمنٹ سے دیں گے. چلے, میٹنگ کی باتیں بھی لیک ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. کون کر رہا ہے؟ میرا خیال میں کہ وہ ہر وقت لے دیں نام, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, اللہ جانے کہاں سے کان آ جاتے ہیں, آنکھیں آ جاتی ہیں. نہیں, آپ کے اپنے منسٹرز خود بیٹھ کے ٹویٹ کرتے رہے ہوں گے, تو پھر لیک کی بات تو نہ ہوئی, یہ تو سٹیٹمنٹ ہو گیا نا. آپ ٹویٹس دیکھ لیں, بڑے بڑے نام ہیں, میں نام لے دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت تو لیک ہی ہے نا کہ ابھی ہمارے پاس ایجنڈا آیا نہیں اور ایجنڈا ٹی وی پہ چل جاتا ہے, وہ تو لیک ہی ہے نا. اچھا, سیاست میں بھی میچ فکسنگ ہوتی ہے؟ جن کو فکس کرنے کی عادت ہے, آپ کو پتہ ہے, جن کو امپائر کھڑے کرنے کی عادت ہے, وہ پھر اس لیے دوبارہ سب دیکھیں سیاست سے چلے گئے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہماری ٹیم کا کھلاڑی ہے, جب جیسے ہم چاہیں گے وہ ویسے کرے گا. تو یہ میچ فکس کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے اپوزیشن کے ساتھ, یہ ہے کیا سین, یہ ذرا بتائیں تو صحیح نا. میرے خیال میں اس کا شیخ رشید صاحب زیادہ اچھے جواب دے سکتے ہیں, لیکن بیسکلی جو انہوں نے کہا ہوگا نا, وہ اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمیشہ سے شہباز شریف اور نواز شریف گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بھائی اگریسو سیاست کرے
تو دوسرا بھائی جو ہے وہ ذرا نہ ہو اگریسو. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے سارے دروازے کھولے ہوتے ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے خود کہا بڑے فیمس جرنلسٹ کو کہ میرے سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور آپ اپنی کابینہ کا بھی اعلان کرنا شروع کریں. تو وہ تو شیروانی پہن کے آئے تھے. دوسرا, جب پہلی دفعہ حکومت میں آئے تو جنرل ضیاء الحق کے ذریعے آئے. دیکھیں, جو جرنیلوں کی گود کے پلوں میں ہو, جن کی پارٹیز کا کوئی بیانیہ ختم ہو گیا ہے, جو فیملی اورینٹڈ پارٹی ہو گئی ہو, جس میں آپ کو حمزہ شہباز, سلیمان شہباز, مریم نواز شریف, شہباز شریف کے علاوہ چاچا, ماما, تایا, ان کے علاوہ بتیجوں کے علاوہ اگر آپ کو پوری پولیٹیکل پارٹی میں کوئی ایک لیڈر نظر نہ آیا ہو تو بیانیہ تو ان کا فیل ہے. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے کہا ہوگا کہ بیڈ کاپ گڈ کاپ یہ کھیلتے رہتے ہیں, بٹ دے آر بیڈلی ایکسپوز. میرا خیال ہے کہ اب ان کی سیاست بالکل ختم ہو گئی ہے, کیونکہ اگر سیاست ختم نہ ہوتی, ابھی یہ پچھلے دنوں بڑی, یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاست ختم ہو گئی. سیاست کیسے ختم نہیں تھے؟ ان کے اپنے ایم پی ایز, لوٹی ہوئی رقم کی بات تھی, آپ لوگ لوٹی ہوئی رقم کہاں گئی؟ ان کے اپنے ایم پی ایز جا کے سی ایم عثمان بزدار صاحب سے ملے اور ان کے اپنے ایم پی ایز, میں یہی تو کہہ رہا ہوں میچ فکسنگ ہوتی ہے سیاست میں. میچ فکسنگ نہیں ہوتی, بیانیہ ختم ہو جاتا ہے. جب بینظیر یا بھٹو کی جو پارٹی جب زرداری ازم میں چینج ہو جاتی ہے نا, جہاں منی لانڈرنگ کو ہوتی ہے, جہاں پہ مے فیئر کے فلیٹس بن جاتے ہیں, جہاں پہ اومنی گروپ آ جاتا ہے, وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. اور پولیٹیکل سسٹم میں جو لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں وہ اپنے ایسٹس کی ڈکلیریشن بھی کرتے ہیں, کون کتنا امیر ہے. امیر ہونا گناہ نہیں ہے, لیکن چوری نہیں, میں لیکن بیانیہ کی بات ہو رہی ہے. بالکل نہیں. دیکھیں, امیر ہونا گناہ نہیں ہے, لیکن چوری کر کے پیسہ کما کے امیر ہونا اور ٹیکس نہ دینا ضرور گناہ ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کی کابینہ میں مجھ سمیت جو تمام الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا تمام وہ ایس پی ایم ایڈوائزرز یا پھر اسپیشل اسسٹنٹس, کہ ان میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے پاکستان میں پبلک آفس ہولڈر ہو کے پیسے کمائے ہیں یا پھر پہلے سے کمائے ہیں. جس کے پاس بھی جو ایسٹس ہیں وہ پہلے سے کمائے, اپنی ٹیکنیکل اس کی وجہ سے یا اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے یا اپنی کسی بزنس کی وجہ سے انہوں نے پیسے کمائے. یہ ہے کہ ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ ہم نے ان 2 سالوں میں نہیں کمائے. بیک گراؤنڈ میں جس کے جتنے پیسے اپنے جو لوگ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں یا جو بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یا پھر ان کی ایک اسکل ہوتی ہے اپنی, آپ کے اپنے جو چینل ہے اس کا بھی جو سی او ہوگا یا ایم ڈی ہوگا, اس کو میڈیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہوگا, تبھی وہ آپ کی تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. چاہے وہ آپ باہر جا کے اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ کرتے ہیں یا یہاں پہ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, یہ پوری ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. اب وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں, ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی ان کو بلا کے ان کو وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ 17,000 تنخواہ ہو یا پھر گھر کو کیسے چلانا ہے, ہم جو الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں, دیکھیں ہم 80,000 اور 95,000 ووٹ لے کر آتے ہیں. ہمارا ڈائریکٹ اپنے حلقوں میں ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ انوالومنٹ بھی ہوتی ہے, اور ہمارا ان کے ساتھ ایک ہر روز کا آمنا سامنا ہوتا ہے. ہم ان کو جواب دہ ہوتے ہیں, ہمیں اپنی پبلک کی پلس کا پتہ ہوتا ہے. تو جب ٹیکنوکریٹس اور جو الیکٹڈ لوگ جب کمبائنڈ ہوتے ہیں, وہ ایک اچھا آفس چلا سکتے ہیں. کسی کی ایکسپرٹیز میں, کوالٹی میں یا اس کی ڈگری میں جو کسی ملک کو خدمات دے سکتا ہے, میرا خیال میں ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس کے 3 وہ ہیں پوائنٹس ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن میں کوئی چینج آیا, بالکل چینج نہیں آیا. ہم جیسے لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو منسٹرز بنایا گیا ہے, ہمارے ساتھ ٹیکنوکریٹس ایکسپرٹس جو ہیں وہ اٹیچ کر دیے گئے ہیں جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. انہوں نے جو دولت کمائی ہے, جو انہوں نے بزنس کے ذریعے یا اپنا جو بھی ان کے خاندان کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا, دیکھیں پاکستان کے اندر تو یہ حال ہے کہ ابھی موجودہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو خاندانی وراثت کی طرح جس طریقے سے وہ پولیٹیکل سسٹم کو چلا رہے ہیں, نواز شریف ہو گئے, شہباز شریف ہو گئے, زرداری صاحب ہو گئے, دیکھیں ان کے تو اپنے ایسٹس کی ڈکلیریشن نہیں ہے جو انڈر اوتھ ہوتے ہیں, جو حلف پہ جو ہے وہ حلف لے کر آتے ہیں, اور انہوں نے ابھی تک اپنے ایسٹس کی ڈکلیریشن نہیں کی. لیکن ہم نے تو کی ہے کیونکہ ہمارے پر تو الیکشن کمیشن نے یہ کرنا ہی ہے. جو پرائم منسٹر عمران خان کے ایس پی ایم ہے, ایڈوائزر ہے, دیکھیے انہوں نے بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئین نہیں کہتا کہ آپ ڈکلیئر کرو, کیونکہ وہ انڈر اوتھ نہیں ہے. اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے آپ نہ کرتے کوئی اور لیک کر دیتا, نہیں, پتہ تو ہے نہیں, ہم نے خود والنٹیرلی پرائم منسٹر عمران خان نے خود ان کو کہا, انہوں نے ڈکلیئر کیا, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات کیا انہوں نے یہ دولت پبلک آفس ہولڈر ہو کے بنائی ہے؟ نہیں بنائی ہے. یہ ان کی پہلے سے جائیدادیں ہیں. 2023 میں یہ آپ کو کمپیریزن کرنا پڑے گا کہ یہ جائیدادوں میں اضافہ ہوا ہے یا کس طریقے سے
پہلے سے جو ان کی جائیدادیں وہ انہوں نے بنائی ہے. تیسری بات, اوورسیز پاکستانی ہے جس کی ڈیول نیشنلٹی ہے یا وہ اپنی نیشنلٹی چھوڑ کے واپس پاکستان آئے ہیں. دیکھیں دنیا میں لابیسٹ جو ہے وہ ہائر ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے ڈپلومیسی کریں, آپ فورن جو فرنٹ ہے اس کا وہ لڑیں, آپ اپنے الائز پیدا کریں, اور یہاں تک کہ باقاعدہ فارم ہائر کیے جاتے ہیں, $1 بلین دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ. یہ آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھیں پی ٹی وی یا کسی بھی نیشنل انسٹیٹیوٹ کو ہم لوگوں نے دوبارہ سے اس طرح کا اس کا سٹرکچر بنانا ہے کہ اس کے اندر فیک بھرتیاں نہ ہوں. دیکھیں آپ کے تمام پرائیویٹ چینل ملا کے اس کا جو پورا عملہ ہے وہ پی ٹی وی کا ان سے زیادہ ہے. یعنی بھرتیاں کی گئی جہاں پہ 200 لوگوں کی ضرورت تھی وہاں 2000 تھی, جہاں پہ 2000 لوگوں کی ضرورت تھی وہاں 6000 لوگوں کی ہے. ان کی پینشن, ان کی پیز بوجھ ہیں, اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ٹیلی ویژن نظر آئے. کوئی 35 روپے بڑھانے کی بات نہیں ہوئی, ایک پورا سٹرکچر تھا جو آیا تھا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ پی ٹی وی کو کس طریقے سے 65 روپے بڑھانے, نہیں ہوا تھا نا, 100 روپے ایسا نہیں ہوا تھا. دیکھیں ان کا جو خسارہ ہے وہ پتہ نہیں, وہ تو اربوں کے اندر چلا گیا ہے. مفت میں تنخواہیں جا رہی ہیں, مفت میں پینشن جا رہی ہے. اگر ایک شخص ایک چیز کا ایکسپرٹ ہے ہی نہیں اور آپ نے اس کو فیک بھرتی کی ہوئی ہے تو وہ ایک بوجھ ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. کوئی 35 یا 65 روپے کی ابھی بات نہیں ہوئی, وہ پورا ایک سٹرکچر ہے, اس میں سے کوئی ایک چیز نکال کے اپنی مرضی سے فیک نیوز چلا لیتے ہیں, پھر بعد میں اس کی بہت سارے چینل نے کہہ بھی دیتا ہے کہ ہاں جی یہ غلط ہو گیا تھا. لیکن ہمارا کام یہ کہ ہم تمام نیشنل انسٹیٹیوشن کو جو ہے, چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو, چاہے ہمارا پی ٹی وی ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, اس کے اندر فیک بھرتیاں جو ہیں, جعلی لائسنس, ریسٹرکچرنگ کرنے جا رہے ہیں. ریسٹرکچرنگ پلیز. یہ جو خواجہ سعد رفیق والا کیس ہوا ہے اور جو سپریم کورٹ کے جو پروسیڈنگ کے اندر جو سٹیٹمنٹ ہے, سپریم کورٹ کو اس بیان کو جو پی ایم ایل این نے اور ایک اور بہت ہی نالائق قسم کا ایک لیڈر ہے پیپلز پارٹی کا جو بار بار جس کو ری لانچ کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنے فٹ پرنٹ بتانے میں کامیاب نہیں ہوا, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو ان کے بیان ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شرم ہو, اگر کوئی حیا ہو تو نیب کو تالے لگا دو اور نیب کو بند کر دو. سپریم کورٹ نے کیٹاگوریکلی کوئی اپنے ریٹن اس کے اندر یہ تو نہیں کہا کہ آپ نیب کو بند کر دو. پروسیڈنگز کے دوران جو باتیں ہوتی ہیں, جو آبزرویشن ہوتی ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے, اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی ہوتی تو 1997 سے سیف الرحمان کو جب اس کا احتساب کمیشن کا وہ بنایا گیا تھا چیئرمین, تو پھر اس وقت بعد میں کیا کہا تھا زرداری نے کہ سیف الرحمان نے میرے قدموں میں بیٹھ کے جو ہے پھر معافی کیا نہیں مانگی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے فائلیں بناتی تھی, کسی کو سزا نہیں ملتی تھی. لیکن اگر بلاول بھٹو زرداری کی اس بات پہ کہ جی سپریم کورٹ کے کہنے پہ آپ نیب کو تالے لگا دیں, تو پھر سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو وہ ہے لاڑکانہ ہے وہ آپ کا سیاسی قبلہ ہے, تو 7 جو ڈائن ہے وہ 7 گھروں کو چھوڑ دیتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی پھر اس کی حکومت کو بھی جانا چاہیے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق. اس کا مطلب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لاڑکانہ کے جو حالات ہیں وہ تو اب یعنی آپ نے اپنے سیاسی قبلے کو بھی نہیں چھوڑا, تو پھر اس کا مطلب ہے سندھ میں جو 12 سال سے حکومت ہے ان کی پھر پارٹی کو بھی بند کر دیا جائے. پھر یہ جو خود نیب میں جن کے سب کے کیسز چلے ہوئے, جن کا ایک ایک لقمہ حرام کا ہو, آپ کا مطلب ایک اور آل پارٹی ڈرامہ, آپ کا یہ مطلب ہے؟ میں نے ڈرامہ نہیں کہا, اٹ از اے ڈرامہ. آپ کو لگتا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ پولیٹکس میں بیٹھے ہیں, آپ اسمبلی میں دیکھتے ہوں گے کیا ہو رہا ہے. اف اٹس اے ڈرامہ تو ڈرامہ ہوگا. اٹ از اے ڈرامہ. دیکھیں بیانیہ دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کا ختم ہے, کرپشن میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں, کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں جو ایک دوسرے کے بنائے ہوئے ہیں. نیب کے اداروں کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو لائسنس ٹو کرپشن مل جائے. یہ کھلا جو ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے امینڈمنٹ لے آئیں جس میں کرپشن کے لیے نا ان کو باقاعدہ اس کو لیگلائز کر دیا جائے تاکہ ان کے آنے والی نسل بھی پاکستان کو لوٹتی رہے, منی لانڈرنگ کرتی رہے, کوئی سوال جواب ان سے نہ ہو. اسی کمال دیکھیں, جو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بڑا لبرل اور میڈیاکر وہ کہتی تھی کہ ہم کوئی بہت ہی جمہوریت پسند ہیں, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے کندھے کے اوپر کنٹینر پہ رکھ کے سیلفیاں اتروائی اور انہوں نے وہاں پہ حلوہ کھایا. اس کے بعد لوگوں کو یہاں پہ لے کر آئے, مدرسے کے بچوں کو جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, کچھ بھی نہیں کہا گیا ان کو. اس کے بعد وہ آرام سے واپس چلے گئے. صاحب وہ بنے ہوئے تھے, امیر المومنین بنے ہوئے تھے, اور انہوں نے خود کو سلوٹ بھی کروایا, وزیر اعظم کو جی گارڈ آف آنر بھی دیا ہوا ہے. مجھ سے زیادہ دھرنے کو کون جانتا ہے. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں وہ ایک فلاپ ان کا بیانیہ چلا گیا. اب ان میں آپس میں بھی رفٹ ہے, ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, اور ٹرسٹ کیوں کریں گے؟ دیکھیں پہلے بھی انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی,
नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना बनाकर भगोड़े बन गए, वो चले गए लंदन में हवाखोरी कर रहे हैं, पता नहीं प्लेटलेट्स किधर गायब चले गए, प्लेटलेट्स कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता चला। पहले ये कौमी साने आता, हर 2 मिनट के बाद उनके डॉक्टर साहब कहते थे कि जी प्लेटलेट्स 2000 पे चले गए, जिंदगी को खतरा है। अब कुछ नहीं पता है, वो सीक्रेट हो गया, नेशनल सीक्रेट हो गया। जाने तो आप लोगों ने दिया था ना, थ्रू प्रॉपर चैनल, एक कोर्ट के जरिए गए थे। अच्छा, अब उसके बाद अब ये दोबारा से शहबाज शरीफ, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब गए हुए थे। हाँ। और पंजाब भी वैसे ये भी सवाल है कि क्यों गए हुए थे, क्योंकि कराची में लोग फिर दोबारा 8 मिलीमीटर की बारिश से मर रहे थे, 12 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। पिछले साल 35 से ज्यादा लोग एक रात कराची में शहीद हो गए। 480 के करीब बच्चे जो है वो थर में चले गए। दोबारा से 12 अरब की इन्होंने गंदम जो है वो चोरी कर ली है। 6.5 मिलियन टन जो है वो गंदम चूहे खा गई। और अदी फरियाल तारपुल और इनकी ये जो सारे मेन लीडरशिप है वो गैंगस्टर्स पाल रहे हैं, वो लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, वो भत्ताखोरी कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। कराची से छुप छुपा के गंदे नालों को लोगों को उस कराची में छोड़ के जाके लाहौर की सैर करने चले गए। उनको पता था कि बुज़दार साहब ने बहुत फैसिलिटीज दी हुई लाहौर को, उनको पता था यहाँ छुप के बैठूंगा, आराम से बैठूंगा। अच्छा, वहां पे उन्होंने कहा कि जी मैं शहबाज शरीफ से मिलता, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया बीमारी का बहाना बना के। फोन पे बात हुई है उनकी, भगोड़े हैं, बस करेंगे। नवाज शरीफ साहब पहले भागेंगे, शहबाज शरीफ साहब दोबारा भागने की कोशिश करेंगे। ये एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। शहबाज शरीफ भागेंगे, मुझे तो यही लगता है। ये बहाना तो बनाएंगे ना कोई ना कोई। अच्छा, हम नहीं जाने देंगे, लेकिन ये बहाना जरूर बनाएंगे। नहीं, मैं ये पूछना जरूरी है। शेख रशीद साहब कहते हैं हमारा खिलाड़ी है, इस हवाले से तो नहीं पता आपको? हमारा कोई खिलाड़ी नहीं है, हम जाने बिल्कुल नहीं देंगे। हमने तो पहले भी कहा है कि पहले वाले नवाज शरीफ को भी ये तो उसका जामिन है ना, ये जामिन है। जामिन खुद भागना चाहता है तो वो नवाज शरीफ को क्या वापस लेकर आएगा? जमानत के वाले में खुद चोरी है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। और वो सही अल्फाज कहते कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि जी बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से, तो बिलावल बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो वो वापस गए, जाके कराची को संभाले। एपीसी का कुछ नहीं होने वाला, एपीसी एक ड्रामा है। बैठक होगी, स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि कोई स्ट्रीट पॉलिटिक्स होगी? और अगर होगी तो तैयार हैं आप? पॉलिटिक्स कैसी होगी? स्ट्रीट पॉलिटिक्स के लिए ना आप अपने वर्कर को पुकारते हैं। मुझे इनके एक लीडर की, मरियम औरंगजेब कहती है पाकिस्तान के लोग निकले, वो ये नहीं कहती है कि जी पीएमएलएन के लोग निकले। उसको पता है पीएमएलएन के लोग नहीं निकलेंगे, क्योंकि जिनके लंदन वो बैठे हुए हों और अपने वर्कर को बार बार छोड़ जाए, खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार करके नोटों के बैग लेकर भाग जाए, कितने दफा उनके ऊपर वर्कर जो है वो ट्रस्ट करें। पीपल्स पार्टी ये कभी नहीं कहती है कि जी अवाम निकलेगी, अपने हुकूमत के खिलाफ खुद निकलेंगे। सिंध में तो वो 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं। उनको कंधा चाहिए मौलाना साहब का। मौलाना साहब अपने मदरसों के बच्चों को छोड़ के बारिश में खुद अपने घर चले गए। तो किसके ऊपर है? अवाम क्यों इनके साथ निकलेगी? अवाम को पता है कि ये इनका सियासी हलवा, सियासी ड्रामा ये नहीं चलने वाला। करने वाले हैं आप लोग, क्यों नहीं? जबरदस्त, इंशाल्लाह 2023 तक भी, और इंशाल्लाह आगे भी हमारी हुकूमत होगी। तज्जियाकार कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब हुकूमत गिराने के दर पे हैं और अपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं। टोटली फेक, टोटली गलत है, टोटली गलत स्टेटमेंट है, गलत खबर है, बिल्कुल गलत खबर है। अंदर खाने कोई ऐसा नहीं चल रहा नहीं, बिल्कुल। यानी ये शय मिल रही है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को, या पीएमएलक्यू इवन, जो हमें लग रहा है अपेरेंटली ऐसा है या नहीं? सियासी मुर्दे को कोई कंधा नहीं उठा सकता। देखिए इनकी सियासत खत्म है। पीपल्स पार्टी 12 साल से हुकूमत कर रही है, लड़काना एड्स ज्यादा हो गया है, 7 लाख के करीब लोगों को कुत्तों ने काट लिया है, दवाई इनके पास है नहीं, हॉस्पिटल इनके पास खत्म है, इनके स्कूलों के अंदर घोड़े और गधे बांधे हुए हैं। और जब कराची के ऊपर बुरा वक्त आता है तो बिलावल जाके लाहौर एंजॉय करने चला जाता है। उस्मान बुज़दार साहब की ने जो फैसिलिटीज लाहौर में दी हुई है, क्या जवाब है इनके पास? तरीन साहब एंटी इमरान खान किसी भी मूव का हिस्सा नहीं होंगे? आई डोंट थिंक सो। देखिए जहांगीर खान तरीन अपना जवाब खुद देंगे, लेकिन जहांगीर खान तरीन जो है अपना सियासी कद काट रखते हैं। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, वो इस तरह का कोई वो नहीं करने वाले, और उन्होंने खुद अपनी इस बात को वो दिया है। देखिए अगर हमने इस तरह उस पर ही जाना है ना कि अफवाहें हैं, मफरूज है तो अफवाह मफरूज है, तो इन्होंने हमारे एलाइस काफ लीग के बारे में भी कोशिश की। जब उनको टका सा जवाब जो है वो उन्होंने दे दिया काफ लीग के लोगों ने कि जी हमारा तो आपके साथ कोई रब्ता नहीं है, ना हम आपसे रब्ता करना नहीं चाहते, हम तो उस्मान बुज़दार साहब को भी सीएम मानते हैं और हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी मानते हैं। ये मफरूजों पर चलते रहेंगे। ये देखें, ये रहना चाहते हैं मीडिया के सामने। मीडिया किस बात पे अब इनका इंटरव्यू करे? क्या इनको लिफ्ट करा है? क्या अपोजिशन है इनकी? कुछ भी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है इनके पास, कोई कलेक्टिव इनकी अप्रोच नहीं है। मीडिया तो चांद के तनाजे से बाहर नहीं निकल पा रहा। आई के हमारे लिए भी ये भी बड़ा मसला है कि नए पाकिस्तान में चांद भी मुतनाज़ा बना हुआ है। इसके चांद तो खैर बहुत शुरू से मुतनाज़ा बना हुआ है। अक्सर पाकिस्तान में आपकी बात नहीं कर रहा, चांद की
दो दो तीन तीन दफा चांद नजर आ जाते चांद हैं। की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने। मेरा आप मजाक में ले रहे हैं, लेकिन असल में एक बात देखिए जमीन, मेरी बात सुने। चांद पाकिस्तान में अक्सर मुतनाज़ा रहा है, अब तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब को चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी बना दें, या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना दें। दोनों को इकट्ठे बिठा दें। ये नहीं बैठ रहे, नहीं देख आप बैठ जाएंगे। ट्वीट पे ट्वीट चल रहे हैं, वो तो चांद की तस्वीर भेज रहे हैं। 2 तारीख का चांद है, यकम का नहीं है, 2 का है। देखें फवाद चौधरी का एक ही पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर ले, आप जिस दूरबीन से भी जाके चांद देखते हैं वो भी टेक्नोलॉजी कन्विंस करें, करना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें किरदार, मेरे ख्याल में हमारे मजहबी अमूर के जो है ना मिनिस्टर, वो कर सकते हैं। वो तो नैब के चक्रों में फंसे हुए नहीं उनको अच्छी बात है, उनको चाहे कि इन दोनों को आपस में बिठाएं, आखिरकार पाकिस्तान का चांद का तनाजा हल करी। अकाउंट्स कमेटी होती है या आपका जो इदारा आपसे सवाल करता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका बजट कहाँ पे कितना इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हाँ, अलबत्ता 10 बिलियन ट्री सुनामी पाकिस्तान का एक खूबसूरत क्लाइमेट चेंज को टैकल कर